بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق موز واقعے سے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ سمندری سفر کے دوران سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز طوفانی ہوا میں گر گیا اور بے قابو ہونے لگا۔ اس میں موجود تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس کا سامان سب سے زیادہ ہے اس کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ ایک تاجر جس کا سامان زیادہ تھا جب اس کا سامان پھینکنے لگے تو اس نے اعتراض کیا تو تاجروں نے اس کو اٹھا کر بھی سمندر میں پھینک دیا۔ وہ سمندر میں غوطہ کھانے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ساحل پر پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک غیر آباد جزیرے پر تھا۔ اس نے جان بچنے پر رب کا شکر ادا کیا۔ اب بھی وہ اس جزیرے پر رہنے لگا اور زندہ رہنے کے لیے جنگلی درختوں کے پھل اور جانوروں کا شکار کر کے گزارا کرنے لگا۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک جھوپڑی بھی بنا لی۔ ایک دن کھانا پکاتے ہوئے اس کی جھوپڑی کو آگ لگ گئی اور کوشش کے باوجود آگ پر قابو نہ پا سکا۔ جب جھوپڑی جل کر راکھ ہو گئی تو اس کے دل میں خیال گزرا کہ شاید اس کا رب اس سے ناراض ہے، وہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ پہلے اس نے میرے سامان تجارت کے ساتھ سمندر میں مجھے پھینکوا دیا اور اب اتنی محنت سے بنائی ہوئی جھوپڑی بھی جلا دی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے ساحل کی طرف دور سمندر میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک کشتی نمودار ہوئی جو اس جزیرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے فوری اللہ کا شکر ادا کیا۔ کشتی قریب پہنچی تو اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں اس غیر آباد جزیرے پر میری جان بچانے کا خیال کیسے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھ گئے کہ کوئی انسان یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنی پوری آپ بیتی ان ملاحوں کو سنائی تو انہوں نے بتایا کہ جس جہاز سے تمہیں پھینکا گیا تھا وہ جہاز آگے جا کر غرق ہو گیا اور اس کا کوئی مسافر بھی زندہ نہ بچا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوا دیا۔ اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جانتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ میسج اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔